السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسلیشن سورۃ الناس، سورہ نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی۔ من شر الوسواس الخناس شیطان اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تعارف۔ سورۃ الناس مکی ہے، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کر کے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ تمام لوگوں کا پرورش کرنے والا ہے، اسے یہ خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص کے فلاں شر سے فلاں انسان کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، یعنی وہ انسانوں پر پورا اقتدار اور اختیار بھی رکھتا ہے اور ظاہری اسباب پر بھی اس کا پورا کنٹرول ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ الہ بھی ہے، اور الہ کے مفہوم میں یہ بات از خود شامل ہے کہ وہ ہر ایک کی فریاد سنتا اور اس کی داد رسی بھی کرتا ہے، اور تمام باطنی اسباب پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ اور حقیقت میں ایسی ہی ہستی اس بات کی سزاوار ہو سکتی ہے کہ لوگ اس سے دوسروں کے شر سے پناہ طلب کریں، اور وہ پناہ دے بھی سکتا ہے اور دوسروں کے شر سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہو جس کی مدافعت کرنے کی وہ اپنے آپ میں ہمت نہ پاتا ہو، اور اس ہستی سے پناہ مانگی جاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ پناہ مانگنے والے سے زیادہ طاقتور ہو، جس سے حملے یا تکلیف کا خطرہ درپیش ہو اس سے بھی طاقتور ہو، اور سب سے زیادہ طاقتور اور ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب پر حکمراں اللہ کی ذات ہے، لہٰذا پناہ صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ بالخصوص اس صورت میں جبکہ ظاہری اسباب مفقود ہوں، ایسی صورت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ جیسا کہ دور جاہلیت میں لوگ جب کسی جنگل میں مقیم ہوتے تو اپنے مزعومہ عقائد کے مطابق وہاں کے جنوں کے بادشاہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہاں، اگر ظاہری اسباب کی بنا پر کسی سے پناہ مانگی جائے تو یہ جائز ہے، تاہم بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں میں مختلف اشیاء سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، لہٰذا ان دونوں صورتوں کو موعوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جنہیں پڑھ کر اپنے پروردگار سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام موعوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس پر۔ اب ذرا آغاز و اختتام کی مناسبت پر نظر ڈالیے۔ آغاز میں بسم اللہ رب العالمین، رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین کی حمد و ثنا کر کے بندہ عرض کرتا ہے کہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور سب سے بڑی مدد جو مجھے درکار ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اسے پورا قرآن مجید دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کو ختم اس بات پر کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو رب الفلق، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس ہے، عرض کرتا ہے کہ میں ہر مخلوق کے ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ہی کی پناہ لیتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ شیاطین، جن و انس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ سیدھی راہ کی پیروی میں وہ سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔
اس آغاز کے ساتھ یہ اختتام جو مناسبت رکھتا ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ فی امان اللہ۔